يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. واتخذ الله إبراهيم خليلا. ترجمہ، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا گہرا دوست بنایا۔ عزیزان محترم، ہمارے پیارے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جد کریم حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ جو آپ نے حق اور توکل اور صبر اور شکر کے ساتھ جو آپ نے زندگی گزاری اور حق کے پیغام کو عام کیا، توحید کو عام کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا تذکرہ قرآن مجید میں جگہ جگہ پر ارشاد فرمایا ہے۔ آئیے میں بس آپ کو اتنا کہتے ہوئے چلوں کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے ہر اس مقام پر کامیابی حاصل کی جہاں جہاں پر آپ کا امتحان لیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے سب سے پہلے آپ نے توحید کے پرچم کو بلند کیا تو آپ کے مد مقابل جو کھڑا ہوا تھا وہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ اس دور کا سب سے بڑا بادشاہ جس کا نام نمرود ہے، جس کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس کی بادشاہت پوری دنیا پر تھی۔ اور وہ دور ایسا تھا کہ جس میں نمرود نے اپنے ہم شکل ایسے بت تیار کیے تھے کہ جو بھی وہاں پر آتا سب سے پہلے ان بتوں کے سامنے اسے سجدہ کرنا پڑتا، اور جو بھی اس کے دربار میں آتا اس کے آگے سر کو جھکانا پڑتا اور اس کو سجدہ کرنا ہوتا تھا، اور جو اس بات کا انکار کرتا اسے قتل کر دیا جاتا۔ بہرحال اس دور میں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے جو حق کو عام کیا ہے اور جو توحید کو پھیلایا ہے کہ آپ نے نمرود کے خلاف کھڑے ہو کر حق کے پیغام کو عام کیا، اور آپ نے بتایا کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی واحد ذات ہے جس پر ہر ایک انسان کو ایمان لانا چاہیے، اور جو بندہ اپنے آپ کو خدا بنا بیٹھا ہے اور جو دوسروں کو اپنی بنی ہوئی ہاتھوں سے جو چیزیں جس کی لوگ عبادت کرتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے بلا خوف اس کو آپ نے توڑا، ترک کیا، اور اس کے خلاف آپ نے آواز اٹھائی اور آپ نے یہ اعلان کیا۔ بہرحال جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے حق کے پیغام کو جب عام کرنا چاہا تو نمرود نے آپ کے متعلق ایک ایسی سازش رچی کہ آپ کو منجنیق کے ذریعے سے آگ کے حوالے کرنے کا حکم دے دیا۔ عزیزان محترم، یہاں پر اس بات کو آپ بغور سماعت فرمائیں کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل کرتا ہے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے تو کبھی نا امید نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو نمرود نے ایک ایسا آگ کا آتش کدہ تیار کیا جس کے متعلق فرماتے ہیں کہ ایسی آگ اس میں لگائی گئی کہ وہ آگ آسمان سے باتیں کر رہی تھی، اور جو پرندہ آسمانوں میں اڑتا صرف اس کی گرمی سے نیچے گر جاتا۔ ایسی آگ کو اس نے تیار کیا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے آگ میں پھینکنے کا حکم دیا گیا تو یہاں پر آپ غور کریں کہ حضرت جبرائیل علیہ نبینا علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی کہ ابراہیم علیہ السلام اگر آپ کی کوئی حاجت ہو تو بتائیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے بڑے پیارے انداز میں فرمایا کہ جبرائیل حاجت تو ہے لیکن تجھ سے نہیں، جس سے میری حاجت ہے وہ جانتا ہے۔ اللہ
توکل دیکھیے اور بھروسہ دیکھیے خدا کی ذات پر، اور ایمان دیکھیے۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، علماء فرماتے ہیں کہ اس کے بعد بارش کا فرشتہ بھی آیا، ہوا کا فرشتہ بھی آیا، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ حکم دے تو ہم ایسی بارش برسائیں گے کہ ایک ہی وقت میں ساری آگ بجھ جائے، اور ایک ہی وقت میں ہم ایسی ہوا چلائیں گے کہ ساری آگ ہوا میں اڑ کر چلی جائے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک ہی جواب عطا فرمایا کہ مجھے آپ لوگوں کی کوئی حاجت نہیں، جس سے میری حاجت ہے وہ جانتا ہے، میرے حال کو خوب پہچانتا ہے۔ عزیزان محترم، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا، جب آپ آگ میں تشریف لائے، تو یہ وہ توکل ہے، یہ وہ بھروسہ ہے خدا کی ذات پر جو ساری دنیا جانتی ہے اور دیکھ رہی ہے اور پڑھ رہی ہے، سن رہی ہے۔ لہٰذا اس واقعے سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تو آپ کی زبان پر یہی انداز تھا اور یہی بول تھے کہ جانتا ہے وہ میرا رب جلیل، جانتا ہے وہ میرا رب جلیل کہ اب آگ میں پڑتا ہے اس کا خلیل۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے قریب پہنچ چکے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اس کا ترجمہ ہے کہ اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی ابراہیم پر۔ رب تبارک و تعالیٰ کا حکم سنتے ہی آگ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام پر گلزار ہو گئی۔ تو اس منظر کو دیکھنے کے لیے نمرود اور اس کے سپاہی کھڑے ہوئے تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں جل کر راکھ ہو چکے ہوں گے، لیکن جب دیکھا کہ وہی آگ کے شعلے پھول بن چکے تھے اور تمام آتش کدہ گلے گلزار بن چکا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام فرشتوں کے جھرمٹ میں پھولوں کے تخت پر جلوہ گر تھے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر پوچھا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کس طرح سے اس آگ سے بچ کر اس ناز و نعمت میں پہنچ گئے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب تعالیٰ کا فضل ہے۔ تو لہٰذا حضرات محترم، واقعات تو بہت ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے آگے کے معاملات بھی آپ سماعت فرمائیں گے، واقعات بھی سماعت فرمائیں گے، لیکن اس واقعے سے آئیے ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہے دنیا میں کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، نہ گھبرائیں، نہ خوف کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ہر پریشانی، ہر مشکل آپ کی آسان ہو جائے۔